ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب مجھ سے سوال کا جواب جاننا چاہ رہے تھے. ذرا سیٹھی صاحب سوال کا جواب آپ چاہ رہے تھے کہ اس کا مطلب ذرا بتایا جائے جو سپریم کورٹ نے فرمایا ہے کہ وہاں جو حکومت کر رہا ہے وہ اپنے رسک پر کر رہا ہے. دیکھیے اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے اکتوبر کے مہینے میں کہا تھا کہ جی وہاں کی جو حکومت ہے وہ اپنا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آئینی اختیار حکومت کا وہ کھو چکی ہے. ظاہری بات ہے اس کے بعد اگر وہاں پر ڈھیٹوں کی طرح حکومت کر رہا ہے تو وہ اپنے رسک پہ کر رہا ہے. کیا خطرہ ہے اس کو؟ ظاہری بات ہے وہ عدالت کا حکم نہیں مان رہا. سو عدالت کا کیا حکم ہے؟ عدالت نے کہا تھا آپ کا آئینی حقیق ہو چکے ہیں آپ حکومت. کیا عدالت نے کہا تھا کہ آپ نہیں رہ سکتے؟ نہیں یہ تو عدالت نے ڈائریکٹ کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آپ کارروائی کریں ایکشن لیں. کیا ایکشن؟ اس نے رپورٹ لکھ کے بھیج دی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے. ایسا کچھ ٹھیک ہے؟ یہ رپورٹ نہیں ٹھیک غلط ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں ابھی جیسے بلوچستان میں کچھ ہے ہی نہیں. تو پھر اب آگے کیا ہوگا؟ عدالت سیک کر سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو یا پروونشل گورنمنٹ کو؟ نہیں بالکل نہیں کر سکتی. تو پھر رسک کیا ہے؟ نہیں رسک اب یہ انہوں نے کہا ہے چیف جسٹس صاحب نے. میں نے تو اب لاجیکل ایک جو چیز پارلیمنٹ میں انہوں نے اپنی میجورٹی دکھا دی ہے. انہوں نے کہا نہیں تو وہ بھی اسٹرانگ رپورٹ ہے. انہوں نے پیسے دیے ہیں وہاں پر لوگوں اپنے پارلیمنٹ ایم پی ایس کو 20-25 کروڑ رکھیں. آپ کا منہ بند کر دیا جائے گا. آپ الزام لگا رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی پروف نہیں. نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی رپورٹس ہیں. میں نہیں کہہ رہا واقعی دی ہیں. رپورٹس کے اوپر کل کو رپورٹ آ جاتی ہے کہ منیف فاروق پیسے کھا گیا, آپ مانیں گے؟ میں آپ کے پیچھے پڑ جاؤں؟ نہیں نا, یہ رپٹ کی بات نہ کریں. یہ رپٹ رپورٹس ہیں. آپ ذرا اپنا خیال رکھیں. آپ وکیل ہیں, آپ بڑے غلط ایریاز میں جا رہے ہیں. کیا رسک ہے ان کو؟ نہیں ابھی کورٹ ڈھیٹ ہے کہ نہیں, تو وہ تو خود کورٹ بھی کہہ رہی ہے نا وہ ڈھیٹ ہے. دیکھیں سیٹھی صاحب بات سنیں. اب اگر وہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کر سکتے, وہاں پر آپ بھی جانتے ہیں گورنر صاحب کتنا عرصے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر, اور اچھی گورننس نہیں دے سکتے, تو اور کیا ہوتی ہے حکمرانی پھر؟ ارے بھائی ان کا فیصلہ ہے کہ وہ رہیں گے یا وہ جائیں گے, کسی اور کا فیصلہ نہیں ہے. اگر ان کا فیصلہ نہیں ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان کی چھٹی گورنرز رول وہاں لگاتی ہے کہ نہیں. اس گورنر رول کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور وہ بھی جو پٹیشن ہے وہ واپس چلی جائے گی پہلے ہائی کورٹ کے پاس, اور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کے پاس. جی بالکل ٹھیک ہے. مگر اس آج کی جو صورت حال ہے اس میں تو اگر فیڈرل گورنمنٹ ان کو ڈسمس کرتی ہے, گورنرز رول لگاتی ہے, تو وہ اگر پٹیشن کریں گے بھی تو ہائی کورٹ ہی ان کی چھٹی کرا دے گا, کیونکہ جس قسم کے حالات ہیں ہائی کورٹ تو وہی کرے گا نا جو سپریم کورٹ کہتا ہے. تو مگر نہ زرداری صاحب ان کی چھٹی کرانا چاہتے ہیں, نہ وہ خود اپنی چھٹی کرانا چاہتے ہیں, نہ ان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ چیف منسٹر کی چھٹی کرانا چاہتی ہے. پیسے لیے نہیں لیے جو بھی ہے, تو رسک کس بات کی؟ دیکھیں بات سنیں, آپ پھر قانون کی بات کریں. نہیں میں قانون کی بات, دیکھیں ایمرجنسی پروویژنس ہے نا ہمارے ملک میں. پریسیڈنٹ بھی موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب نے خود اپنی گورنمنٹ ختم کرا کے سندھ میں وہاں گورنر رول لگوایا تھا. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی, پروٹیکسٹ ہوئی تھا. یہاں پر بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ہو سکتا ہے صدر کے پاس اختیار ہے, کورٹ نے کہہ دیا ہے یہ آئینی اختیار ان کے پاس نہیں رہا, تو کرائسس کو اوورٹ کریں اور سولوشن سامنے آ جائے. مگر عرض یہ ہے کہ اگر میں زرداری ہوتا, آصف زرداری ہوتا, تو میں یہ سوچتا ایسے, میں آپ کو بتاؤں کیسے سوچتا. فوج بھی وہاں ہے میرا, اور فوج بھی وہاں کام کر رہی ہے, ایف سی بھی کام کر رہی ہے, میرا گورنر بھی لگا ہوا ہے. وہ جو گورنمنٹ ہے وہ تو چھوٹی موٹی اپنی کرپشن کر رہی ہے. حکمرانی تو میں کر رہا ہوں, یہ میری فوج کر رہی ہے, یہ میری کور کر رہی ہے, یہ میری ایف سی کر رہی ہے, یہ میرا گورنر کر رہا ہے. سارا لا اینڈ آرڈر جس کے اوپر ساری تنقید ہو رہی ہے وہ تو ایکچولی فیڈرل ادارے کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے پاس تو پاور ہی کوئی نہیں ہے سوائے پیسے بنانے کے. تو پیسے تو سارے پاکستان میں بنا رہے ہیں. تو انہوں نے کوئی اسپیشل چوری کی ہے یا کوئی مطلب کوئی کیا اسپیشل بات ہے؟ ان کو میں چینج کر کے تو میں کیا لاؤں گا وہاں؟ گورنرز رول تو وہ تو آلریڈی ہے گورنرز رول. ایکچولی یہ جو تنقید ہو رہی ہے یہ ڈائریکشن تو دیا جائے, ڈائریکٹ تو سپریم کورٹ انگلی جو ہے وہ پروونشل حکومت کے اوپر کر رہا ہے کیونکہ ذمہ داری ان کی ہے. مگر ایکچولی جو نااہلی ہے یا ناکامی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور اس کے اداروں کی ہے جو کہ وہاں لا اینڈ آرڈر نہیں مینٹین کر سکے, اور فیڈرل گورنمنٹ ان ایڈ آف سول پاور وہاں گئی ہوئی ہے, آرمی وہاں گئی ہوئی ہے. تو اگر وہ نہیں مینٹین کر رہے تو اس میں پروونشل حکومت کا کیا ہے؟ اور اس کو ریپلیس کرنا ود گورنرز رول جو کہ آلریڈی ڈی فیکٹو افیکٹولی تو گورنرز رول ہی لگا ہوا ہے. تو یار یہ کوئی سولوشن نہیں ہے. اچھا سولوشن یہی ہے کہ اب اگلی الیکشن آئے گی, اللہ کرے کہ لوگ بہتر لوگوں کو الیکٹ کریں, ٹھیک ہے, اور وہ بہتر گورننس دیں. لا اینڈ آرڈر کا پرابلم وہاں رہے گا جب تک آپ بلوچ نیشنلسٹ کو اور ان کو انوالو نہیں کریں گے, ان کو حصہ نہیں دیں گے حکومت میں, اور ان کو انسرجنسی سے ختم نہیں کروائیں گے. اور دوسری طرف سیکٹیرینزم کے اوپر جب تک آپ کریک ڈاؤن نہیں کریں گے. اب سیکٹیرینزم کو پولیس نے کریک ڈاؤن کرنا ہے بلوچستان میں. سیکٹیرینزم اتنا بڑا مانسٹر ہے اس ملک میں کہ کہیں بھی پولیس اس کو ٹیکل نہیں کر سکتی. سیکٹیرینزم کو آپ کی فوج ہی ٹیکل کر سکتی ہے, اور ایک اسٹرانگ جوڈیشری جو کہ جب وہ پکڑے جائیں تو ان کو
سزا ملے. نہیں پہلے اسٹرانگ پروسیکیوشن ہو. تو آپ کی فوج اور ادارے جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں ان کے ٹیکل کرنے کے لیے. جب وہ تیار ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں, پھر ان کو عدالتوں میں نہیں پیش کر سکتے کیونکہ پروسیکیوشن نہیں ہے. جب عدالتوں میں پیش کرتے ہیں وداؤٹ پروسیکیوشن تو عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں, وہ جا کے پھر گڑبڑ کرتے ہیں. تو ایک ویشس سرکل بنا ہوا ہے. Dismissing the government of Balochistan is not going to solve the problem. مطلب یہ حل نہیں, آپ یہ حل نہیں ہے. تو کیونکہ یہ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ گورننس رول لگانے سے بلوچستان میں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہاں ڈی فیکٹو گورننس رول ہے. البتہ سندھ میں اگر آپ گورننس رول لگائیں اور وہاں کوئی ایسا تکڑا گورنر لگائے جو کہ نہ پیپلز پارٹی کی بات سنے نہ MQM کی بات سنے, تو شاید وہ کچھ نہ کچھ کر لے. مگر کیسے ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسا گورنر, وہ تو جو آئے گا وہ پیپلز پارٹی کی بات سنے گا. اچھا, ایک اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہے. میں چاہتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس حوالے سے آج کیا کہا ہے, لاہور میں موجود تھے. مولانا کیا کہتے ہیں, ناظرین سنیے. حکومتیں بنانا اور اس کو ختم کرنا عدالت کا کام ہے, تو پھر عوام تو آرام سے بیٹھ جائیں. پھر تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم 58(2)B کو ہم نے ختم کیا تاکہ صدر اور گورنر جو ہے وہ اسمبلیاں نہ توڑ سکیں اور حکومتوں کو گھر نہ بھیج سکیں. اور اب وہی کام اگر عدالتوں نے اپنے سر لے لیا ہے تو یہ ایک سوالیہ نشان تو بنے گا. تمام سماعت میں وہ مسلسل وفاقی اداروں ہی کو مورد الزام ٹھہراتے رہے اور نزلہ اب آ گیا صوبائی حکومت پر, تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. 100% اتفاق کرتا ہوں مولانا سے, میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, کہ اب اگر سپریم کورٹ نے فیصلے کرنے ہیں کہ کون سی حکومت آئے گی اور کون سی حکومت جائے گی, تو پھر الیکشن کی کیا ضرورت, پارلیمنٹس کی کیا ضرورت. قانون وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ قانون جو بنایا ہے صحیح ہے یا غلط ہے, وہ بھی پارلیمنٹ اب نہیں کر پا رہی ہے بیکاز ہر چیز کے اوپر سپریم کورٹ سوال کھڑا کر دیتے ہیں. اور اوپر سے اب انہوں نے حکومتوں کے بارے میں بھی ججمنٹ دینی شروع کر دی کہ یہ تو حکومت ہی جو ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. یہ آج تک یہ کسی سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ڈائریکٹ نہیں تھا. یہ ان ریسپانس ٹو پٹیشن ہو سکتا تھا. پرانے زمانے میں پٹیشن آتی تھی کہ یہ اور پٹیشن بھی صرف صدر موو کر سکتا ہے جب گورننس رول لگتا ہے, اور کوئی نہیں کر سکتا. آف کورس پریزیڈنٹ ہی لگاتا ہے. تو یہ تو دس از دا جاب آف پارلیمنٹ اینڈ ناٹ ایون دا پریزیڈنٹ اینی مور. یہ پاور بھی پریزیڈنٹ سے لے لیا گیا, پرائم منسٹر کے پاس آ گیا. تو عرض یہ ہے کہ گورنر رول لگانے کا پار ایمرجنسی پروویژن اسٹل ود دی پریزیڈنٹ. ہاں, بٹ وہ بھی اب میرا خیال ہے اٹس ود دی پریزیڈنٹ بٹ آن دی ایڈوائس آف اٹ ہیز ٹو بی ریٹیفائڈ بائی دی پارلیمنٹ اینڈ آلسو ریٹیفائڈ بائی پارلیمنٹ اینڈ ان کنسلٹیشن ود دی پرائم منسٹر. تو یہ مطلب ہے کہ یہ صورتحال ہے. تو یہ ہماری مجبوری ہے. یہ سپریم کورٹ کین سے واٹ اٹ لائکس. ہمارا بھی دل ان کے ساتھ, ہمیں ہمدردی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ, کوئی سپریم کورٹ عوام کی بات کر رہا ہے, مگر آپ کا پولیٹیکل سسٹم اجازت نہیں دیتا کہ سپریم کورٹ یہ فیصلے عوام ہی کرے گی. اور عوام کا ایک ہی راستہ ہے, الیکشن میں ان لوگوں کو جوتیاں مار کے نکال دیں اور کچھ دوسرے لوگ لے آئے جن پہ وہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں. اگر وہ بھی کام نہیں کریں گے پھر ان کو نکال دیا. سیٹھی صاحب, یہ تو آئین اور قانون کی بات ہوگی نا. میں اب لوگ جو بات کرتے ہیں تھوڑے پریکٹیکل ہو گئے, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, اب اگر وفاقی حکومت بھی نہیں ذمہ لیتی, پروونشل گورنمنٹ بھی نہیں لیتی, وہ میجورٹی بھی اپنی دکھا دیتے ہیں, دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتے ہیں, تو پھر کیا جو وہاں پر حالات ہیں کیا انہیں چلنے دیا جائے؟ لوگ کہتے ہیں بائی اسٹینڈر بن جائیں. اور کچھ چوائس ہی کوئی نہیں. فوج ناکام ہو گئی, FCC ناکام ہو گئی, گورنر ناکام ہو گیا, چیف منسٹر ناکام ہو گیا, اور چوائس کون سی ہے آپ کے پاس؟ آپ سب کو چینج کر دیں گے تو پھر کس کو لائیں گے آپ؟ اور تو کوئی نہیں پیچھے. پولیس تو وہی ہے, انسرجنٹس وہی ہیں, سیکٹیرینزم وہی ہے, ان کو کون ٹیکل کرے گا؟ تو دس از ناٹ اے سولوشن کہ جی گورنمنٹ کو آپ بٹن دبائیں چینج کر دیں. سولوشن یہی ہے کہ جو نئی حکومت آئے, الیکشن ہو وہاں, یا تو یہ ہے نا کہ پریزیڈنٹ صاحب ڈسمس کریں اور کوئی نئے اقدامات نہ کریں, الیکشن کال کر لیں وہاں. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر نئی الیکشن جو ہے اسی وقت ہو جبکہ باقی صوبوں میں ہونی ہے. یہ الگ بھی ہو سکتی ہے. صورتحال خراب ہے, گورننس رول بھی نہیں چل رہا, ریکورس ٹو دا پیپل از نیسسری انڈر لا. پریزیڈنٹ صاحب گورننس رول لگا کے اور نئی الیکشن کال کر لیں, اللہ خیر صلی اللہ, اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ اس کو کہیں ٹھیک ہے. دس از دا سولوشن فار دا ٹائم بینگ. مگر یہ ہے ایک کانسٹیٹیوشنل سولوشن. کیا یہ پولیٹیکل سولوشن بھی ہے کہ نہیں؟ ضروری نہیں کہ یہ پولیٹیکل سولوشن بھی ہے. پولیٹیکل سولوشن میں سیاسی جماعتیں اپنے مفاد کی بات کرتی ہیں, کانسٹیٹیوشنل کے اندر ان کے پاس چوائس نہیں ہوتی, دے ہیو ٹو گو تھرو اے روٹ. ناظرین, ایک بریک کا وقت ہے, یہاں پر بریک سے واپس آئیں گے, کوشش کریں گے کہ آپ کی کالز بھی لیں, کوشش کریں گے جو پاک بھارت تعلقات ہیں اس حوالے سے بھی بات ہو سکے, کچھ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس اس حوالے سے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین بریک کے بعد دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب میں چاہتا ہوں کہ ایک رپورٹ ہے, ہم نے آبویسلی انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز کے حوالے سے بات کرنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا کھڑے کھڑے سوالات بھی آپ سے پوچھیں. ناظرین ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے کہ آپ دیکھیے, پھر سیٹھی صاحب سے بات کرتے ہیں. پاک بھارت تعلقات پر ممبئی حملوں کے بعد سے جو برف جمی ہوئی تھی وہ گزشتہ کچھ عرصے سے پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اعتماد سازی کی فضا قائم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ امن کا راستہ کھولا جائے. پاکستان کی جانب سے بھارت کو MFN کا سٹیٹس اور ویزا پابندیوں میں دونوں جانب سے نرمی بھی اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے. دونوں ممالک کے عوام میں اگرچہ امن کی آشا نظر آ رہی ہے, لیکن دونوں ہی ملکوں کی حکومتیں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی ہیں. حل طلب مسائل کے ساتھ ساتھ بات چیت کے ذریعے تعلقات کی بہتری کے لیے فروری میں 2 طرفہ مذاکرات کا ٹوٹا ہوا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. لیکن فی الحال بھارتی وزیر اعظم کا دورہ پاکستان کے لیے کوئی خاص پیش رفت ابھی سامنے نہیں آ رہی. سوال تو یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے تو اقدامات کیے جا رہے ہیں, لیکن بھارت کی جانب سے ویسے بڑے اقدامات سامنے نہیں نظر آ رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ویری بریف بیک گراؤنڈ. مجھے یہ بتائیے, آپ گئے امن کی آشا کے لیے اور اس پورے آپ نے پریس کانفرنس بھی وہاں پر ہوئی اور ایک پورا ڈیلیگیشن گیا, ابھی بھی جیو کے بہت سے لوگ وہاں پر موجود ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی کوڈ سی, آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں دیکھ رہا تھا ایک جو ڈائلاگ ہو رہا تھا اور آپ نے جب انٹرویو کیا, آئی کوڈ سی کہ یو آر ویری ڈسلوژنڈ اور آپ بڑے ڈس اپوائنٹڈ نظر آ رہے تھے اور کوئی آپ کو لگ نہیں رہا تھا کہ آپ کسی چیز سے بھی مطمئن ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اور اوپر سے پھر یہ اسٹیٹمنٹ آ جانا جونیئر ہوم منسٹرز کا وہاں کے جو ہیں کہ جی وہاں سے انفلٹریشن کی باتیں بھی, اور انفلٹریشن کی باتیں تو ان کے ہوم منسٹر کر رہے تھے, اب وہ جونیئر جو ہوم افیئرز منسٹر ہیں وہ کوئی کیمپس کی بات کر رہے ہیں. یہ مطلب ایک طرف یہ آپ لوگوں نے کیا اچیو کیا پھر کیا؟ نہیں, آپ نے 2-3 سوال اکٹھے میں اکٹھے اس لیے کر دیے کہ پیپل وانٹ ٹو نو. ہاں, لیٹ می ٹیک دا فرسٹ کوسچن کہ یہ جو بیان آیا ہے انڈیا کے ہوم منسٹر, جونیئر ہوم منسٹر کا, جو کہ آج فرنٹ پیجز پہ سب اخباروں میں لگا ہے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سال کوئی 260-270 انسیڈنٹس ہوئے ہیں لائن آف کنٹرول میں, جہاں پاکستان سے نان اسٹیٹ ایکٹرز نے کراس کر کے کشمیر میں جانے کی کوشش کی ہے, اور ہندوستان کی سیکیورٹی فورسز نے ان میں سے بیشتر کو ناکام کر دیا. اس سے پہلے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ابھی بھی کوئی ٹھک ٹھک ٹھاٹھا وہاں ہو رہی ہے. ٹھیک, تو یہ سب, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ 40 سے زائد ٹریننگ کیمپس ہیں ابھی بھی جہادیوں کے لیے, جن میں سے 19 یا 20 جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں ہیں اور باقی جو ہے دیگر علاقوں میں ہیں پاکستان. تو یہ ایک پیغام ہے ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ سے رحمان ملک صاحب کے لیے کہ جی دیکھیے, اگر آپ یہاں کوئی توقع کر رہے ہیں کہ بہت بڑی کوئی بریک تھرو ہو جائے گی تو آپ یہ توقع نہ کریں. ہمارے ابھی بھی بہت سے مسائل ہیں, اور ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ریاست جو ہے وہ کوئی خاص پیش قدمی نہیں کر رہی ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے, غالباً اسپیشلی وہ ٹیررزم خصوصاً جو کہ ہمارے خلاف آپ نے لانچ کی ہوئی ہے. تو ایک تو یہ. اب بات یہ آئی کہ یہ اس ٹائم پہ کیوں آیا؟ یہ ایگزیکٹلی ٹائمنگ اس کی یہ کیوں ہے؟ ٹائمنگ یہ ہے کہ رحمان ملک صاحب اگلے ہفتے جا رہے ہیں سائن کرنے کے لیے ویزا اگریمنٹ. یہ ویزا اگریمنٹ تو پہلے ہی سائن ہو جاتی کیونکہ اس پہ کافی ڈیٹیلز میں ہو چکی تھی بات, مگر اس وقت رحمان ملک صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہوم منسٹر کو آنا چاہیے, انڈیا کے ہوم منسٹر کو یہاں آنا چاہیے اور آ کے وہ ان کے ساتھ بیٹھے اور فوٹو آپ ہو اور یہاں پھر یہ سائن ہو. مگر وہ نہیں چاہتے تھے, وہ یہ چاہتے تھے کہ فورن سیکرٹری لیول تک ہی یہ بات ہو جائے. تو رحمان ملک صاحب نے کہا تھا نہیں, میں ابھی نہیں سائن کروں گا, یہ کوئی صحیح موقع پہ ہوگی جہاں دونوں سائڈز کے منسٹریل لیول پہ ہو, تاکہ یہ ریکگنائز کیا جائے دنیا کہ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے جس میں پاکستان نے پیش قدمی کی ہے, آگے بڑھ کر کوئی انیشیٹو لیا ہے. کیونکہ یہ سارا انڈیا تو کافی عرصے سے کہہ رہا تھا نا کہ ویزا لبرلائزیشن ہونی چاہیے, ہماری طرف سے رکاوٹ تھی, ہم کہتے تھے نہیں. تو اب ہم نے یہ یونیلیٹرل قدم لیا ہے. تو ہم رحمان ملک صاحب اس کو بڑھا چڑھا کے دکھانا چاہتے تھے دنیا کو کہ آپ چاہتے تھے امن, ہم نے امن کی آشا کا پیغام لے کر آئے. اور اسی طرح تجارت کے بارے میں کہ یہ تجارت ہندوستان کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ تجارت کھولیں, اس میں ہندوستان کا زیادہ فائدہ, ہمارا کم فائدہ, مگر دونوں کا فائدہ. اب ہم نے وہ کھول دی اور ہم نے ان ریٹرن ڈیمانڈ بھی کچھ نہیں کیا
اس کو ٹریڈ آف نہیں کیا صحیح. کہ آپ یہ کریں ہم یہ کرتے ہیں. ٹھیک. تو یہ بھی ایک بہت بڑا انپریسیڈنٹڈ سٹیپ ہے. 1965 کے بعد یہ تجارت بند تھی. صرف 100,000 ایک آئٹم تھے, 1,1100 آئٹم تھے, 1,000 یا 1,100 جو ٹریڈ ہو رہے تھے. 6-7 ہزار آئٹم نہیں ہو رہے تھے. تو اب وہ ریورس ہو گیا. اب یہ دو بہت اہم قدم پاکستان نے اٹھائے یونیلیٹرلی. تو توقع یہ تھی کہ اب ہندوستان کی طرف سے قدمی ہو, وہ سیاچن, سر کریک اور کشمیر کے اوپر کوئی آگے پیش قدمی ہو, وہ جو بیک چینل ہے اس کو پھر شروع کیا جائے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مگر ہندوستان تیار نہیں ہے کوئی بھی ان چیزوں کرنے کے لیے. جب ہم یہاں گئے, اب آپ نے تو یہ پہلے میں نے بات کی, رحمان ملک صاحب کو تھوڑا سا اپنی پلیس میں ڈالنے کی کوشش ہے کہ آپ اب آ رہے ہیں آگرہ, اس سے پہلے ہم تھوڑی سی ٹائٹ کر دیں آپ کو کہ بہت خوش نہ. ہاں. تو اب میری توقع یہ ہے کہ رحمان ملک صاحب بھی کچھ عرصے سے یہ ہنٹس مار رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر, کراچی کے اندر فورن ہینڈ ہے وغیرہ وغیرہ. تو میرا خیال ہے رحمان ملک صاحب بھی کوئی نہ کوئی اب فائرنگ کریں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے فائرنگ کر دی ہو تو یہ نہ کریں. انہوں نے جونیئر منسٹر سے کیا, میرا خیال ملک صاحب خود ہی کر دیں گے. اوکے. اب دوسری چیز جو گئے کہ ہم جو گئے تو ہم نے کیا توقع تھی. ہمیں احساس تھا کہ ہندوستان ابھی کوئی خاص پیش قدمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی ایشو ریزالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کشمیر بیک برنر پہ ہے. سیاچن کے اوپر کہتے تھے کہ یہ پھل ہے ایک جو گرنے کے لیے تیار ہے اور آپ اس کو توڑ لیں اور کھا لیں اور یہ بڑی جلدی سالو ہو جائے گا. وہاں جا کے ہم نے دیکھا کہ ہندوستان اس کو بھی ابھی حل کرنے کے لیے تیار نہیں. اور وہاں ایک ایڈمرل ان کی طرف سے تھا, ایک ایڈمرل ہماری طرف سے تھا, ریٹائرڈ, جنہوں نے دونوں نے سرویز کیے ہوئے تھے, بڑا اس پہ کام کیا ہوا تھا. ایڈمرل انصاری ہمارے تھے جو ریٹائرڈ نیوی کے, اور ان کی ریٹائرڈ نیوی کے ایڈمرل راؤ تھے. تو انہوں نے آپس میں یہ باتوں میں کہہ گئے کہ اگر آپ ہمارے پہ چھوڑ دیں ہم تو آدھے گھنٹے میں یہ سر کریک کا مسئلہ حل کر دیتے. مگر کیونکہ ہمیں پیچھے دیکھنا پڑتا ہے سیاستدانوں کو اور بیوروکریٹس کو, تو اس لیے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اور یہ حل ہوگا بھی نہیں. تو وہاں پھر ہم نے کہا کہ نہیں, اب ہم نے کچھ تو کرنا ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حل ہی نہیں ہو سکتا, یہ تو اور پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے. حالانکہ ہمیں یہ کہا گیا تھا یہ تو ایسے حل ہو جائے گا. یہ تو سارا کچھ لکھت پڑھت ہوئی بھی ہے. سروے نے ابھی ریسنٹلی سروے بھی ہو گیا ران آف کچھ سر کریک. تو اب یہ پتا چلا, ہم نے وہاں یہ ایک پیش قدمی کی کہ ہم نے دونوں سائڈز کو منوا لیا کہ ران آف کچھ کو فری زون, نیویگیشن زون ڈکلیئر کر دیا جائے. یہ مسائل ہوتے رہیں گے, یہ آپ اپنی پوزیشن لے کے بیٹھ جائیں, آپ اپنی پوزیشن لے کے بیٹھ جائیں, نیگوشیشن چلتے رہے, مگر پریکٹیکلی سپیکنگ وہ سارا ایریا جو ہے اس کو فری زون کر دیا جائے. اور یہ جو ہوتا ہے کہ آپ وہ ہمارے فشرمین پکڑ کے لے جاتے ہیں, ہم ان کے فشرمین پکڑ کے لے جاتے ہیں, کیونکہ ایک انویزیبل لائن ہے اس کو وہ کراس کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ ہمارا پانی ہے, کہتے ہیں ہمارا. تو یہ جو فری زون ہے اور یہ کر دی جائے وہاں ٹیمپریرلی. تو یہ ایک چھوٹا سا قدم ہے جو بڑھ کے ہے. اسی طریقے کے ساتھ سی ایچ این کے اوپر 1 منٹ رہ گیا. سی ایچ این کے اوپر یہ کہ پہلے ہمارا یہ خیال تھا کہ سی ایچ این بھی تیار ہے, مور لگی ہوئی ہے, سب کچھ ہوا ہوا ہے. صرف ایک چھوٹا سا ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی پوزیشنز چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. آپ یہ مان لیں کہ یہ ہماری پوزیشن تھی تاکہ قانونی طور پہ ہمیں حیثیت مل جائے. کل کو خدا نہ خواستہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے, کہ یہ ہماری پوزیشن تھی, آپ نے یہ مان لیا. وہاں سے بات اب آگے نکل گئی. اب وہ ڈی ملٹرائزیشن کی بات رک گئی ہے. اب انہوں نے کہا کہ وہ گلیشیئر کے اوپر, جہاں گلیشیئر کے اوپر ایک پوائنٹ ہے اسے کہتے ہیں NJ9842, وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں سے آگے بھی لائن آف کنٹرول جو ہے اس کی بھی اب ایک ہم نے نقشہ بنانا ہے. جب تک اگر وہ مسئلہ نہیں حل ہوگا ہم نے باقی بھی سی ایچ این کی بات نہیں. سو بیسکلی تو ہم نے یہ تجویز کی کہ جی وہ کرتے رہیں آپ, وہ ہم مان لیتے ہیں, آپ نے نئی بات کی ہے وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے. ان دا مین وائل یہ سی ایچ این کے اندر آپ ڈی ملٹرائزیشن کریں وداؤٹ پریجوڈس ٹو اپوزیشنس, اور ساتھ یہاں ایک انوائرمنٹل پارک بنا دیں. قطرہ قطرہ در سمندر. تو تھوڑی سی پیش قدمی آگے کریں. دونوں سائڈز نے یہ اتفاق ہو گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومتوں نے بات کی مان لی. اچھا سعید صاحب, اس کے حوالے سے مزید اگلے پروگرام میں بات ضرور کریں گے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.